سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے یونان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں بھارت کی طرف سے سنتوس معاہدے کو معطل کرنے کے یک طرفہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان نے آج زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے ابدالی ہتھیاروں کے نظام کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ کارروائیوں میں 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آج صوبے میں بے گھر افراد کے لیے اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اور آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوٹا گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے یونان کے وزیر خارجہ جارج گیراپیٹراٹس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے انہیں موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان بھارت کے بے بنیاد الزامات، گمراہ کن اطلاعات کی مہم اور یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے، جن سے علاقائی امن و سلامتی اور استحکام شدید خطرات سے دوچار ہو گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے بھارت کی طرف سے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے سنتوس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے خود مختاری اور قومی مفادات یقینی بناتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے حقائق معلوم کرنے کے لیے پہلگام واقعے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کو دہرایا۔ یونان کے وزیر خارجہ نے کشیدگی میں اضافے سے بچنے اور امن و استحکام کے لیے ہر ممکن صبر و تحمل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کے لیے پاکستان کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سمیت خصوصاً کثیر ملکی فورمز میں بدلتی ہوئی علاقائی اور عالمی صورتحال کے بارے میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے آج فوجی مشق انڈس کے دوران زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے ابدالی ہتھیاروں کے نظام کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اس تجربے کا مقصد فوجیوں کی آپریشنل تیاری اور اہم تکنیکی اہداف کو یقینی بنانا ہے، جن میں میزائل کا جدید نیویگیشن سسٹم اور دیگر حربی صلاحیتوں میں اضافہ شامل ہے۔ آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے کمانڈر، اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر حکام، آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ اور پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان نے اس کامیاب تجربے پر فوجیوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیوں کے دوران 5 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع باجوڑ میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر ایک کارروائی کی اور فائرنگ کے شدید تبادلے میں خارجی فرید اللہ سمیت 3 خوارج ہلاک ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے ڈسالی میں ایک اور کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز نے 2 خوارج کو ہلاک کیا۔ ضلع مومند میں ہونے والے تیسرے مقابلے کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ایک ٹھکانے کو تباہ کر دیا اور 2 خوارج کو گرفتار کیا، جن میں خارجی لال امیر عرف ابراہیم بھی شامل ہے۔ ان خوارج کے قبضے سے ہتھیار، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ یہ خوارج دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف کارروائیوں میں 5 خوارج کی ہلاکت اور 2 کو گرفتار کرنے پر سیکورٹی فورسز کو سراہا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کامیاب کارروائیوں میں سیکورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں آزادی صحافت کو برقرار رکھنے اور اس کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں حق و صداقت کے لیے میڈیا کارکنوں کی قربانیوں اور جدوجہد پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔
صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ میڈیا مکالمے کے فروغ اور سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی اہمیت کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا تقاضا ہے کہ میڈیا کو جھوٹ، غلط خبریں پھیلانے، پروپیگنڈے، غیر ملکی ایجنڈے اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نئی دنیا میں رپورٹنگ، مصنوعی ذہانت کی آزادی صحافت اور میڈیا پر اثرات۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آزادی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جمعیت اہل حدیث کے امیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ ساجد میر پاکستان کے دور اندیش سیاسی رہنما اور مذہبی اسکالر تھے، جن کی وفات نے پاکستان کے سیاسی میدان میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے جو کبھی نہ پر ہو سکے گا۔ انہوں نے مرحوم ساجد میر کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آج صوبے کے بے گھر عوام کے لیے اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کا اجرا کیا۔ انہوں نے آج لاہور میں اس حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے کمزور طبقے کو چھت فراہم کرنا ان کا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختلف اسکیموں کے ذریعے نادار طبقے کی فلاح و بہبود پر کام جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 2000 افراد کو مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ درخواستیں azag.punjab.gov.pk پر دی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے جارحانہ اقدامات سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے، اور جب بھی ضروری ہوا ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کے لیے کہیں گے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ سلامتی کونسل کے پاس اختیار ہے اور پاکستان سمیت کونسل کا کوئی بھی رکن ملک اجلاس بلانے کی درخواست کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی طرف سے بھارت اور پاکستان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سربراہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اگر بھارت نے جارحیت کا راستہ اختیار کیا تو پاکستان اس کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ افراد کو نشانہ بنانے کا کوئی جواز نہیں اور پاکستان دہشت گردی کے تمام مظاہر کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی کشیدگی سے فوج اور سرحد کے دونوں طرف کے عوام کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فاروق عبداللہ نے پہلگام واقعے میں سنگین سیکیورٹی اور دفاعی ناکامی کے محرکات کو بھی تسلیم کیا۔ اسرائیلی فوج نے محصور غزہ میں جاری وحشیانہ حملوں میں مزید 35 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ طبی ذرائع نے کہا ہے کہ آج بریج میں ایک مکان پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد شہید ہو گئے۔ ادھر آئرلینڈ، آسٹریا اور دوسرے ممالک نے غزہ کی 60 روز سے زائد عرصے سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کی مذمت کی ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خوراک و ادویات کی بندش کو ایک جنگی جرم قرار دیا ہے۔ انسانی امداد کے رابطہ کار امجد شاوا نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے غزہ میں بھوک اور افلاس سے مزید بچوں کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ بھارت کی مغربی ساحلی ریاست گوا کے ایک مندر میں بھگدڑ مچنے سے 6 افراد ہلاک اور 55 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ بھگدڑ گزشتہ رات اس وقت مچی جب یاتری ایک مذہبی تقریب میں شریک تھے۔ 10ویں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوٹا گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور بالائی اور جنوبی مشرقی سندھ میں بعض مقامات پر بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 31، لاہور 32، کراچی 35، پشاور 33، کوئٹہ 21،
گلگت 29, مری 16, مظفر آباد 28, سری نگر 19, جموں 27 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے یونان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں بھارت کی طرف سے سنتوس معاہدے کو معطل کرنے کے یک طرفہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان نے آج زمین سے زمین پر 450 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے ابدالی ہتھیاروں کے نظام کا کامیاب تجربہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔